پروفیسر عمران حیدر صاحب مہمان ہیں. یہ اس وقت چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب میڈیکل کالج وجنا ٹیچنگ اسپتال پشاور ہیں. قبل ازیں وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر وتیم ڈینٹل کالج و اسپتال اور وتیم میڈیکل کالج راولپنڈی رہے ہیں. آزاد جموں کشمیر میں بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج اور محی الدین میڈیکل کالج میرپور میں اہم خدمات انجام دیتے رہے. پروفیسر عمران حیدر ہیلتھ کیئر پروجیکٹ مینجمنٹ کے ماہر ہیں. پچھلے سال سے اس شعبے میں کام کر رہے ہیں. انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے. میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ اپنے اسپتالوں میں رہے ہیں اور اب آپ نے جوائن کیا ہے جناح اسپتال. یہ بتائیں کہ آپ کیوں اسپتال چھوڑ کر ان اسپتالوں میں جاتے رہے؟ تھینک یو ویری مچ حاجی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. جس طرح آپ نے تعارف کیا ہے کہ میں اس سے پہلے جناح میڈیکل کالج اور ہاسپٹل کو ایز اے سی او جوائن کرنے سے پہلے، جو کہ میں نے نومبر لاسٹ ایئر میں جوائن کیا، اس سے پہلے میں وتیم ڈینٹل کالج اور ہاسپٹل کا سی او تھا، اور اس سے پہلے میں وتیم میڈیکل کالج کا بھی سی او رہا ہوں. اور بیفور دیٹ، جس طرح آپ نے ذکر کیا اپنے انٹرو میں کشمیر میں جتنی میڈیکل کالجز کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے، پچھلے 50 سالوں میں میڈیکل کالج نہیں تھے. تو ہماری ٹیم کو یہ موقع ملا کہ ہم نے پہلا وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں کالج بنایا، اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ کے تعاون سے بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج پہلے بنا. تو میں ان دونوں میں بھی رہا ہوں. کیونکہ میں سکسیزفلی اپنا ٹینیور پورا کر چکا تھا، تو مجھے ایک اچھی آفر آئی، تو میں نے پھر یہ جناح میڈیکل کالج میں جوائن کیا. پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ یہ پی ایم ڈی سی ہوتی تھی اور اس کے بعد آپ پاکستان میڈیکل کمیشن بنا دیا. یہ کیا اس تبدیلی کی کیا ضرورت پیش ہے؟ بڑا اچھا کوشچن کیا حاجی صاحب. یہ اکثر جو کنسرن ہیں ان کو تو پتہ ہے، لیکن ایک عام پبلک کے لیے، جس طرح پہلے بھی عوام کی اویئرنیس کے لیے انفارمیشن دیتے رہتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہوتی تھی، جس کو ابریویشن میں کہتے تھے پی ایم اینڈ ڈی سی. اور یہ 1962 سے گورنمنٹ کا آرڈیننس تھا، اس کے تحت ادارہ تھا پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل. یہ ملک میں ریگولیٹر تھا میڈیکل ایجوکیشن کا. 1962 سے اسی نام سے یہ چلتا آیا. لاسٹ ایئر 2020 میں ایک ایکٹ پاس ہوا، انہوں نے اس کا نام اب چینج کر کے پاکستان میڈیکل کمیشن کر دیا. اب پاکستان میں لاسٹ ایئر سے جو ادارہ میڈیکل کی تعلیم کو ریگولیٹ کرتا ہے، اس کا نام ہے پاکستان میڈیکل کمیشن. اس سے پہلے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل تھی، جس کو پی ایم این ڈی سی کہتے تھے. لیکن اب ہمارا جو ریگولیٹر ہے جو طبی تعلیم کا، اس کا نام گورنمنٹ نے چینج کر کے پاکستان میڈیکل کمیشن بنا دی. خاصی کنٹروورسی بھی چلتی رہی اس پر، اس میں عدالتوں میں بھی لوگ گئے، پھر اس کے بعد قانون سازی بھی ہوئی. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ ٹھیک ہے؟ حاجی صاحب بالکل آپ نے درست کہا. یہ پی ایم ڈی سی انسٹیبل رہی. پی ایم ڈی سی میں کبھی ہیڈ آک سسٹم چلتا رہا، کبھی اس کا جج انچارج لگا دیا گیا، کبھی کوئی اور عارضی لگا دیا گیا، پھر وہ ٹوٹتی رہی، پھر بنتی رہی. تو یہ انسٹیبل پی ایم سی نے ہمارے ملک کو کافی افیکٹ کیا ہے. 1962 سے تو چل رہی تھی، لیکن بعد میں اس میں انٹرونشن آتی رہی. ایون چیف جسٹس جو ثاقب نثار تھے، ان کی انٹرونشن سے بھی ایک ایڈ ہاک باڈی بنی. تو انسٹیبل نظام چل رہا تھا، تو ضرورت تو اس بات کی تھی کہ پاکستان میں ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہو اور ایک باڈی بنے. تو لاسٹ ایئر گورنمنٹ باقاعدہ اس کا بل لے کے آئی، اور اس میں ایکٹ پاس ہوا نیشنل اسمبلی سے، اور پھر سینٹ سے پاس ہوا. اب یہ ایکٹ ہے پاکستان میڈیکل کمیشن ایکٹ 2020. اس کے تحت ایک باقاعدہ باڈی بن چکی ہے. جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ یس، کنٹروورسی یہ ہے کہ یہ نئی جدید دور کی کچھ ضرورت ہے، چیزیں نیڈز ہیں، ان کو فلفل کرنے میں اس میں ڈالا گیا ہے انٹرنیشنل باڈیز کے تحت. مثال کے طور پہ کنٹروورسی کی آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک گریجویٹ بن گیا
اور وہ پھر گریجویٹ ہی چلتا رہتا تھا. لیکن یس اس قانون کے تحت, نئے قانون کے تحت اب ہر گریجویٹ کو بھی پاس آؤٹ ہونے کے بعد ایک ٹرمینل ایگزام دینا پڑے گا اس میں. تو بہت سی تبدیلیاں ہیں جس سے یہ کنٹروورسی چل رہی ہے. حال ہی میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا پارلیمنٹ میں. اس میں وائس پریزیڈنٹ جو پی ایم سے مقرر ہوئے وہ ایک وکیل مقرر ہوئے. اس پہ کوشچن ہوا کیا یہ اس کی کوئی جسٹیفکیشن ہے کہ وہاں ایک وکیل لگایا جائے. پہلے تو حاجی صاحب میں آپ کا یہ سوال سن کے بڑا خوش ہوں. باقی ممبران بھی موجود تھے تو انہوں نے بائی نیم طلب کیا وائس پریزیڈنٹ کو اس اجلاس میں, اور اس پہ ایک ممبر نے کوشچن کیا کہ آپ وکیل ہیں اور یہاں پہ پاکستان میڈیکل کمیشن میں آپ بطور وائس پریزیڈنٹ کام کر رہے ہیں, تو یہ تو آپ کیسے اس میں آ گئے. تو تھوڑا سا میں اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جو ہمارے منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو منسٹر صاحب نے جواب دیا کہ اب قانون کے اندر یہ ہے کہ ایک وکیل اور ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی حصہ ہوں گے کونسل کا. تو یہ قانون کے مطابق ہے جو کہ انہوں نے منسٹر نے اس کو ڈیفینڈ کیا. اس کا جواب تو یہ ہے, یعنی منسٹر نے جواب یہ دے دیا کہ ایز پر لا ہے, لا میں اس کی گنجائش قانون کے مطابق ہے. لیکن میں تھوڑا سا اس کو ایڈ آن کر دیتا ہوں. ہمیشہ سے پاکستان میڈیکل کونسل بھی جب تھی تو ایک ممبر لیگل لیا جاتا تھا. ایون مشہور وکیل اعتزاز احسن صاحب بھی اس کے ممبر رہے ہیں لیگل کے, اور اس کے علاوہ اور لوگ بھی رہے ہیں. اور پاسٹ کے اندر یہ بھی ہوا ہے کہ ایک جج کو بھی اس کا سربراہ بنایا گیا. تو لیکن انوکھی بات تو نہیں ہے. لیکن اب جو قانون ہے اس کے اندر پرائم منسٹر ایک وکیل کو نومینیٹ کرے گا اور ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو نومینیٹ کرے گا. ڈاکٹر صاحب آپ پروفیسر آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں نجی شعبہ میں میڈیکل کالج بنتے جا رہے ہیں, سرکاری شعبہ میں بھی کالجوں کی تعداد موجود ہے. کیا آپ کوئی تقابل پیش کر سکتے, بتا سکتے ہیں کیا پوزیشن؟ اس میں جو پبلک سیکٹر کے کالجز بھی موجود ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے بھی موجود ہیں, لیکن اب ریشو پرائیویٹ کالجز کی پبلک سیکٹر سے بڑھ گئی. میں اگر آپ کو آپ کے سوال کا اسپیسیفک جواب دوں تو پاکستان میں اس وقت 45 کے قریب پبلک سیکٹر کالج ہیں, یعنی گورنمنٹ کے کالج جو سرکاری ہیں وہ 45 ہیں, جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں 72 میڈیکل کالجز ہیں. تو اب کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ 50% سے انہانس ہو گئے. 50% تو پہلے کنٹریبیوٹ کرتا تھا پرائیویٹ سیکٹر, لیکن اب 50% سے بھی زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو اس کا یہ ہے کہ پاکستان میں 45 کے قریب سرکاری کالجز ہیں, جبکہ پرائیویٹ کالجز جو ہیں 72 ہیں. اگر میں ڈینٹل کالجز کو ایڈ کروں تو صرف 17 کالج گورنمنٹ کے ہیں جو ڈینٹل کالج ہیں, جبکہ 42 کے قریب پرائیویٹ ڈینٹل کالج. آپ یہ بتائیں کہ میڈیکل کالجوں کی تعلیم تو مہنگی ہو گئی, کیا معیار تعلیم بھی ٹھیک ہے؟ حاجی صاحب, معیار تعلیم کا معیار ہے اس کو چیک کرنے کی رسپانسبلٹی پہلے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کے پاس تھی, اب پاکستان میڈیکل کمیشن کی ذمہ داری ہے. ایک کریڈٹ موجودہ پاکستان میڈیکل کمیشن کو چاہتا ہے کہ اس نے پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کو ایک آنکھ سے دیکھا. انہوں نے ایک نیا نظام لاگو کیا ہے, اس پہ لوگ ابھی تک کئی اس کے خلاف بھی بول رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ NLE ہوگا, نیشنل لائسنسنگ ایگزام ہوگا. تمام گریجویٹ خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں گورنمنٹ کے ہوں ایٹ دی اینڈ ٹرمینل ایگزام دیں گے, اس سے یہ معیار چیک کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی کاوش ہے. NLE بیسیکلی تمام گریجویٹس کو, NLE ایبریویشن تو ہے NLE نیشنل لائسنسنگ ایگزام, یعنی جو بندہ بھی کشمیر سے گریجویٹ ہو, بلوچستان سے ہو, سندھ سے ہو, ایٹ دی اینڈ وہ نیشنل لیول کا ایک ایگزام پاس کرے گا, یعنی میڈیکل کرنے کے بعد اس کو ایگزام دینا پڑے. تو اس سے میرا خیال ہے معیار تعلیم بہتر ہے. یہ جو MD CAT ایبریویشن ہے جی, MD CAT یعنی میڈیکل ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ. پاکستان کے اندر جب تک یہ پاکستان میڈیکل کمیشن نہیں بنا, آج تک پاکستان
پاکستان میں سینٹرل لیول پر پورے پاکستان میں ایگزام کبھی کنڈکٹ نہیں ہوا، ایک ایسا ایگزام. یہ واحد پی ایم سی بننے کے بعد یہ بھی کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل لیول پہ انہوں نے پورا ایک ایگزام کنڈکٹ کرایا. پہلی دفعہ انہوں نے لسٹیں دے دی تمام کالجز کو کہ اس معیار سے کم کسی کا ایڈمیشن نہیں ہے. تو سینٹرل لیول پہ یہ بیسیکلی ایگزام ہے جو میڈیکل ڈینٹل کالج ٹیسٹنگ ایگزام ہے جو کہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں. پاکستان میں اب فرسٹ ٹائم لاگو ہوا ہے. لاسٹ ٹائم نیشنل لیول پہ یہ ہوا. اس سال یہ آن لائن ہو رہا ہے. داخلے کے لیے مینڈیٹری ہے. یہ داخلے کا ایک طریقہ کار طے ہوتا ہے. داخلے کا طریقہ کار پی ایم سی لیول پہ طے ہوتا ہے. تو یہ بتائیں یہ پامی کیا چیز ہے؟ پامی جو ہے بیسیکلی ایک تنظیم ہے اور جو کہ پرائیویٹ کالجز کو ریپرزینٹ کرتی ہے. پاکستان میڈیکل پرائیویٹ کالجز کی ایک باڈی ہے جو ان کو ریپرزینٹ. بہت مشکل ہے اس چیز کا جواب دینا کہ جو دور سابقہ رہا یس انگلیاں لوگ اٹھاتے تھے اور ہمیں بھی ڈیفیکلٹی آتی تھی پاس کی جو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن ذاتی طور پہ میں 2-3 کالجز کا سربراہ رہا ہوں اور ایک وزیر ہوں. ابھی تک جب سے پاکستان میڈیکل کمیشن بنا ہے کوئی ایسی شکایت نہیں ہے کہ اس بنے سے پیسے بنے، جبکہ ماضی میں یہ شکایت نو نہیں سر. ابھی اگر میڈیکل کالجز اور بھی کچھ بن جائیں، میں مثال دیتا ہوں کہ ابھی آپ کشمیر میں 50 سالوں کے بعد ابھی 2-3 سال پہلے کالجز بنے ہیں. کشمیر بالکل خالی تھا. اب گلگت بلتستان آپ دیکھیں اتنا بڑا ایک ایریا ہے، اس میں ایک میڈیکل کالج بھی نہیں ہے، نہ گورنمنٹ کا نہ جو ہے نا اس کا پرائیویٹ سیکٹر کا. وہاں ضرورت ہے، وہاں بننا چاہیے. بلوچستان کے اندر بولان میڈیکل کالج ہے اور 3 گورنمنٹ کے ہیں، پرائیویٹ کوئی بھی نہیں ہے. بلوچستان پورا خالی پڑا ہوا، اس میں ضرورت ہے لوگوں کی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میڈیکل کالجز اور بن گئے، لیکن اس کے ساتھ بالکل وہی سوال دوبارہ آپ کا جو پہلے تھا کہ تعلیم کا جو معیار ہے نا وہ اسٹرکٹ ہونا چاہیے، وہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. کالجز جتنے بھی بن جائیں ابھی ہماری ضرورت ہے، ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے، باہر جاتے ہیں. میری سر تجویز یہ ہے کہ جو لوگ میڈیکل کالجز میں جانا چاہتے ہیں، ایک تو داخلے کا طریقہ کار بہت شفاف ہونا چاہیے جو کہ کسی حد تک اب پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں جو کہ ایک پورے نیشنل لیول پہ ایک دن ٹیسٹ ہوا. اتنا ٹیسٹ کنڈکٹ کرانا جیسا الیکشن بھی ایک دن میں آپ پورے پاکستان میں نہیں کرا سکتے، تو یہ تو کریڈٹ ان کو دینا چاہیے کہ انہوں نے پورے پاکستان میں ایک دن میں ٹیسٹ کرا دیا. اب انہوں نے ایک نیشنل لیول پہ آن لائن ٹیسٹ ہو رہا ہے، لوگ بچے گھر بیٹھ کے، میرا بیٹا خود دے رہا ہے، تو آن لائن آپ آج کل ٹیسٹ ہے. تو توقع یہ کی جاتی ہے کہ شفاف طریقہ کار ہو ایڈمیشن کا، اور اس کے بعد میڈیکل کالجز پہ چیک اینڈ بیلنس اسٹرانگ ہو اور اس پہ کوئی 2 نمبری نہ ہو. اور پھر یہ جو تیسرا NLE کا ایگزام ہے یہ ہو، تو اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ میرا خیال تعلیم نظام بہتر